انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم عالم خلق سے بنا ہے اور روح عالم امر کی چیز ہے۔ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو زیادہ علم عطا نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ لیکن جن لوگوں نے محنتیں کی، اللہ رب العزت کو راضی کیا، خوش کیا، اللہ نے ان پر حروف مقطعات کے علوم کھولے، اسماء کے علوم کھولے، ان پر اللہ تعالیٰ نے متشابہات کے بھی علوم کھولے، انہی پر اللہ تعالیٰ نے اس روح کا بھی علم کھولا۔ تو انہوں نے کشف کی نظر سے یہ دیکھا کہ روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ عام ہے اور چند جگہوں کے ساتھ خاص ہے۔ کیا لفظ کہے؟ روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ اور چند جگہوں کے ساتھ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر دور سے بندہ اس کمرے کو دیکھے تو پورا کمرہ ہی روشنی کا گولا نظر آئے گا، دور سے دیکھے تو، لیکن روشنی کا تعلق پورے کمرے کے ساتھ عام ہے اور ان جگہوں کے ساتھ خاص۔ اب وہ جن جگہوں کے ساتھ خاص تعلق ہے ان کو انہوں نے لطائف کہا۔ 5 ہیں، ان کے نام رکھ دیے: قلب، روح، سر، خفی اور اخفی۔ پھر انہوں نے کہا کہ عالم خلق کے بھی 2 لطیفے ہیں، ایک نفس اور دوسرا روح، ایک نفس اور دوسرا قالب۔ اب قالب جو ہے یہ پھر 4 عناصر سے مل کر بنا: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ تو اگر ان کے عناصر کو الگ الگ گن لیں تو 5 لطائف بنے عالم امر کے اور 5 لطائف بنے عالم۔ اب ہر لطیفہ جو عالم خلق کا ہے اس کا عالم امر کے ساتھ ایک تعلق ہے، مناسبت ہے۔ چنانچہ قلب کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ۔ روح کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ ہوا کے ساتھ۔ سر کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ اور خفی کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ آگ کے ساتھ۔ اور اخفا کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ مٹی کے ساتھ۔ آپس میں مناسبتیں ہیں۔ اسی لیے اب انسان 2 طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، ایک اپنے نفس کو ٹھیک کر لے یا پھر اپنے دل کو ٹھیک کر لے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، ملے ہوئے ہیں، دونوں سے ایک ہی نتیجہ نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے 2 ہی طریقے رکھے انسان کی اصلاح کے۔ ایک فرمایا قد افلح من زکاہا، نفس کی تزکیے کا وہاں تذکرہ ہوا، اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی اس کی اصلاح ہو گئی۔ تو دونوں کی خوشخبری ہمیں نفس سے ملتی ہے کہ ہم چاہیں تو دل کی محنت کر لیں، یہ سنور جائے تو سنور جائیں گے، اور چاہیں تو نفس کو سنوار لیں، پٹا ڈال لیں شریعت کا، تو بھی سنور جائیں گے۔ قرون اولیٰ میں چونکہ خیر کا زمانہ تھا، ہمت کی زیادہ تھی، لوگ بہت عبادت گزار ہوتے تھے، اس زمانے میں اللہ رب العزت نے نفس کی اصلاح کے ذریعے سے لوگوں کا نسبت کو پانا، معرفت کو پانا، اس راستے کو کھول دیا۔ چنانچہ اس زمانے میں وہ لوگ بڑے مجاہدے کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میری خاطر میرے بندے کیا کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کہیں گے جی کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں؟ جی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس تھی، اگر یہ چاہتا تو اس کے ساتھ وقت گزارتا، لیکن مصلی پہ کھڑا ہے، اس کو کس نے کھڑا کیا؟ میری محبت نے کھڑا کیا۔
اللہ تعالیٰ بھی دکھاتے ہیں فرشتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھایا کہ دیکھو میرے بندے میرے لیے کیا کیا مجاہدے کرتے ہیں، میرے نام کی خاطر کیا کیا قربان کرتے ہیں. کھانا کم، پینا کم، سونا کم، ہیں انسان لیکن فرشتوں والی صفتیں ان کے اندر آ گئی تھیں. چنانچہ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے 20 سال خشک ستو پھانک کر گزارا کر لیا. اب یہ کیا کھانا ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال روزانہ 5 سے 7 بادام کھا کے گزارا کر لیتے تھے. 18 سال زندگی کے اسے گزار دیے. اور پتہ کیسے چلا؟ بیمار ہوئے، طبیب نے قارورہ چیک کیا، اس نے کہا کہ اس نے تو کبھی مرچ نہیں کھائی. اب شاگردوں نے پوچھا تو بتایا کہ ہاں میں 5-7 بادام کھا کے پورا دن گزارا کر لیتا ہوں. علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا تھوڑا کھاتے تھے لوگ کہ ان کو بکری کی طرح مینگنی آیا کرتی تھی، بکری کی طرح. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں وہ لوگ بھی تھے جو ہفتے میں 1 دفعہ بیت الخلاء جاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو 5 دن بعد جاتے تھے. اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ روزانہ بیت الخلاء 1 دفعہ جانا شروع کر دیا تو میری والدہ نے مجھے طبیب کے پاس بھیجا کہ میرے بیٹے کا پیٹ خراب ہو گیا، دن میں 1 مرتبہ بیت الخلاء جاتا ہے. تو ہمارا کیا حال ہوئی؟ 5 مرتبہ بیت اللہ اور 10 مرتبہ بیت الخلاء. جو مجاہدے وہ کر گئے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ زمانہ کمزوروں کا زمانہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے کمزور بندوں کے لیے رحمتیں فرما دی. مشائخ نے بھی رو رو کے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں وہ نسبت دے دیجئے جس میں تیرے تک پہنچنا آسان ہو، کمزور سے کمزور بندہ بھی پہنچ جائے. پہلے سلیکشن ہوتی تھی، اس لیے آپ دیکھیں کہ پہلے مشائخ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آتے تھے تو وہ کئی دن استخارہ ہی کرتے رہتے تھے. جلدی نہیں مانتے تھے بیعت کرنے پہ، بڑا چن کے بیعت کرتے تھے، اس لیے کہ مجاہدوں کا زمانہ تھا. اور اب جو آتا ہے اسی کو بیعت کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت پہلے زمانے میں تو مشائخ بیعت سے پہلے بڑا کچھ کرواتے تھے پھر بیعت کے لیے قبول کرتے تھے، اور ہمارے ہاں تو مسجد میں پگڑی پھیلا دیتے ہیں کہ جو چاہے بیعت ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ زمانہ خیر کا تھا، اس وقت کمال تک پہنچنے کے لیے لوگ آتے تھے تو اس لیے وہ ذرا سلیکشن کرتے تھے. فرمایا یہ زمانہ ایمان کے بچانے کا زمانہ ہے. ہر آنے والے کو ہم اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ان توبہ کے کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے موت کے وقت ایمان ہی سلامت رہ جائے تو یہ بھی کامیابی ہے. فرمایا اب دوسرا حال ہے. اور واقعی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس شخص کے سینے پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے علاوہ موت نہیں آ سکتی. یہ فرمایا کرتے تھے. اتنی توجہات کا اثر ہوتا ہے، بزرگوں کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھنے کی اتنی برکات ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی موت کے وقت کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ آدمی کا انجام اچھا ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ اس کی برکات میں سے ایک برکت ہے. تو اب آپ یہاں تک تو اچھی طرح سمجھ گئے کہ قلب کا تعلق کس کے ساتھ؟ روح کا تعلق ہوا کے ساتھ، سر کا تعلق خفی کا تعلق، اور اخفا کا تعلق مٹی کے ساتھ آپس میں مناسب. اب ہم جب ذکر کرتے ہیں تو لطیفہ قلب سے شروع کرتے ہیں. چونکہ اصلاح کے 2 طریقے، یا دل کو محبت سے بھر دو تو محبت کی وجہ سے بندہ محبوب کی ہر بات مانتا پھرے گا. ان المحب لما یحب مطیع. اسی لیے ایک طریقہ ہوتا ہے محبت کا،
اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ نفس پہ محنت کر کے اس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اس کو شریعت کی لگام ڈال دی جائے، وہ بھی طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگ دل کے مراقبے سے کام شروع کرتے ہیں، اور چونکہ دل کو نفس کے ساتھ مناسبت ہے تو نفس کا تزکیہ اور نفس کی اصلاح اس کے ضمن میں ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی آپ اگر دل کو اللہ کی محبت سے بھریں گے نا تو نفس کا خود بخود جو ہے نا وہ تزکیہ ہوتا چلا جائے گا، وہ ستھرا ہوتا چلا، اس کے اندر سے گندگی، انانیت، تکبر، یہ چیزیں نکلتی ہی چلی جائیں گی، آٹومیٹکلی اس میں سے نکل جائیں گی۔ اس کو ہمارے بزرگوں نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ اندراج النہایت فی البدایت۔ نہایت کہتے ہیں آخر کو، اور بدایت کہتے ہیں ابتدا کو، کہ دیکھو ابتدا میں محنت کرتے ہیں مگر اس میں انتہائی نعمت بھی انسان کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اندراج النہایت فی البدایت، یا اس کو اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ انفسی سیر میں آفاقی سیر خود بخود ہو جاتی ہے۔ انفسی کہتے ہیں عالم امر کے لطائف کو۔ عالم امر کے لطائف کو کیا کہتے ہیں؟ چونکہ اندر سے وابستہ ہے نا انفسی، تو یہ انفسی سیر ہے، اور اس میں جو عالم خلق کے لطائف کی سیر ہے وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا اندراج النہایت فی البدایت، اور کسی نے کہہ دیا کہ سیر انفسی کے ضمن میں سیر آفاقی خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے عالم امر کے لطائف کو نور سے منور کریں، عالم خلق کے لطائف خود بخود منور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس کو سیر انفسی کہا اور اس کو سیر آفاقی کہا۔ اب یہ الفاظ اگر کہیں لکھے ہوئے ہوں کہ بھئی سیر انفسی کے ضمن میں سیر آفاقی ہو جاتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سمجھنا اب آسان ہو گیا کہ سیر انفسی کیا ہے اور سیر آفاقی کیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے کا دل جاری ہو گیا تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ جب بندہ بہت مراقبہ کرتا ہے نا بیٹھ کے، تو مراقبے میں وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دل کو تمام خیالات سے خالی کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ مراقبے کی نیت کرتے ہوئے کیا کہا گیا تھا؟ کیوں جی؟ کہ اپنے دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے یہ سوچیں نہ زمین، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز سے خالی کر لیں۔ ایسے ہی نا؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ کیوں جی؟ ذرا پکے ہو کے بات کریں۔ یہی کرتے ہیں نا کہ دل کو ہر چیز سے، تو کیا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بالکل ہی خلا ہو؟ خلا اس دنیا میں رہ سکتا ہے؟ نہیں نہ رہتا۔ آپ کمرے میں خلا پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہوا کہیں سے آ جائے گی۔ جس طرح آپ کمرے میں خلا پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہوا خود بخود آتی ہے، اسی طرح آپ اپنے ذہن کو مخلوق کے خیال سے خلا پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت اور نور خود بخود اس میں آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آپ خالی کر کے دل کو بیٹھیں تو صحیح نا، نیت تو کریں، نکال دیا ہر خیال کو میں نے دل سے، خلا نہیں رہ سکتا یہاں۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے۔ تو جب ہم اپنے ذہن کو خالی کر لیں گے تو اللہ رب العزت کا دھیان خود بخود اس میں آ جائے گا۔ اور دوسرا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا دل اس نور کی وجہ سے جو آ رہا ہے، اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ اب یہ ایک گمان ہی ہے نا جو ہم لے کے بیٹھتے ہیں، ہو تو نہیں نہ رہا ہوتا، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں جی؟ یہ بات بھی پکی، ہم گمان لے کے بیٹھتے ہیں۔
تو جب گمان لے کے بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ تو جب ہم گمان لے کے بیٹھے، ہمارا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، تو اللہ رب العزت تھوڑے عرصے میں پھر اس کو کہلوا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کیسے کہتا ہے؟ بھئی قیامت کے دن انسان کی رانیں بولیں گی، انسان کے اعضاء بولیں گے؟ جو پروردگار قیامت میں اعضاء کو بلوائے گا، کیا وہ دنیا میں دل کو نہیں بلوا سکتا؟ تو دل کا بولنا کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو دل بولتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ نے دل کی فریکوینسی کو بندے کے ساتھ میچ کر دیا کہ اس دل کا ذکر یہ سن سکتا ہے، اور ان کانوں سے نہیں کوئی سنتا۔ دل ذکر کرتا ہے، دل اپنے کانوں سے ذکر سنتا ہے، ان کانوں سے ذکر نہیں سنا جا سکتا۔ دل ہی ذکر کرتا ہے اور دل ہی اس کا ادراک کرتا ہے۔ تو اس لیے اب اس چیز کو سمجھنا ضروری ہو گیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قلب جاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یوں مراقبہ کرتا ہے کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ شروع میں اس کو اپنے دل میں ایک ہلکی سی حرکت سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو شروع میں نا یہاں تکلیف محسوس ہوتی ہے، جو مراقبہ کرتے ہیں نا نئے لوگ، وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، جی ہمیں دل میں ذرا کچھ درد سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں بند ہو اور وہ نکلنا چاہے تو فڑفڑاتا ہے نا، بالکل یہاں بھی ایک پرندہ بند تھا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ جو 5 لطائف ہیں نا، ہر لطیفے میں روح کا اپنا ایک حصہ ہے، یعنی جس کو ہم دل کہتے ہیں نا، اس سے مراد یہ مضغہ نہیں ہے جو یہاں ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا دل منور اور فاسق کا دل سیاہ، لیکن اگر مومن ہو کمزور اور فاسق ہو صحت مند اور اس دل کو نکال کے دیکھیں تو یہ تو فاسق کا دل زیادہ تازہ نظر آئے گا۔ تو معلوم ہوا اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ کیا مراد ہے؟ اب ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ان کو بدل دیتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ اصل جس طرح روح اوپر سے آئی ہے نا، جس طرح روح اوپر سے کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ پہلے سے تھی جسم میں؟ نہیں، پہلے جسم بنا اور پھر اس میں روح آئی۔ اب یہ جو روح آئی ہے نا، تو روح ایک چیز نہیں ہے، یہ باجماعت سی چیز ہے کوئی، جو اس کی حقیقت ہے۔ اس روح کے اندر یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی روحیں 5 لطیفوں کی اور ہیں، یا وہ روح آئی جسم میں چھائی اور 5 جگہوں پر اس کا خاص تعلق بن گیا۔ اب یہ جو لطائف ہیں ان کی بھی اصل اوپر عالم امر میں ہے، ان کی اصل کہاں ہے؟ عالم امر میں۔ اور اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو وہ جو عالم امر میں ہے نا، وہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ادھر پھیرتا ہے، یہ خود بخود پھر جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سایہ ہے، وہ اصل ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سایہ ہے اور وہ اصل ہے۔ اب دستور یہ ہے کہ جب بھی انسان ذکر کرے گا تو ذکر کی برکت سے اس کے دل کے لطیفے کا دروازہ کھلے گا۔ یہ جو مشائخ لطیفے پہ اللہ 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 یوں کہتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر انسان کے لطیفے کا دروازہ کھلتا ہے محنت سے، اور اس کی روح جو ہے نا وہ اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ دستور ہے، ہر چیز کہاں لوٹتی ہے؟ تو یہ جو اندر کی روح ہے نا لطیفہ قلب کی، یہ پھر اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جب یہ اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تو چونکہ یہ دل اس کا سایہ ہوا اور یہ اصل ہوئی، تو
تو پھر اس کی وجہ سے انسان کا قلب ایک حرکت محسوس کرتا ہے، چونکہ موو ہونا شروع ہو گئی نا، اس کو تحرک کہتے ہیں. اور یہ تحرک جو ہے یہ اتنا تیز ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیز بالکل اتنی تیز حرکت کر رہی ہوتی ہے. اچھا، ایک ہے پیلپیٹیشن آف ہارٹ. ایک کیا چیز ہے؟ پیلپیٹیشن آف ہارٹ. پیلپیٹیشن آف ہارٹ کیا ہے؟ کہ انسان کا دل جو ہے وہ 75 دفعہ 80 دفعہ خون کو پمپ کر رہا ہے، لب ڈب لب ڈب وہ کر رہا ہے اپنا کام ہے، رب 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 کر رہا ہے. یہ تو ہو گیا اس کا پیلپیٹیشن آف ہارٹ. مگر یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ یہ ذرا سلو ہے. اور یہ جو ہے نا دوسرا انسان کا لطیفہ، یہ بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے. اس کی جو حرکت ہے اس کی وائبریشن بہت تیز ہوتی ہے. اگر اس کو سمجھنا ہو تو آپ کبھی بس میں بیٹھے نا، جس کو سٹارٹ کرنے کے بعد کھڑا کر دیا گیا ہے، تو بیٹھے بیٹھے نا آپ ایسے ایک ارتعاش محسوس کریں گے. یہ ارتعاش کیا ہے؟ یہ بالکل اسی قلب کی حرکت کا ریپلیکا ہے، بالکل اسی کی طرح ہوتا ہے. تو انسان خود بخود اپنے دل میں ایک تیز حرکت سی محسوس شروع کر دیتا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیوں جی آئی؟ اچھا، اگر یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو محسوس کرنا چاہیں تو آپ ذرا دیوار پر اس پنکھے کا سایہ دیکھیں. آپ کو ایک تیزی سے ایک حرکت فیل ہو رہی ہے نا، جس طرح یہ حرکت فیل ہو رہی ہے نا کہ لطیف ہے، ہلکی ہے، تیز نہیں ہے، اور یعنی بہت سوئر نہیں ہے بلکہ ہلکی ہے مگر تیز بہت ہے. اسی طرح قلب کی وہ کیفیت ہوتی ہے. تو جب انسان کا وہ قلب جاری ہوتا ہے نا، تو انسان اپنے بدن میں بھی وہ ارتعاش سا محسوس کرتا ہے، اور کئی مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی وہ اس ارتعاش سا محسوس کرتا ہے. اس کو تحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تحرک. عام زبان میں کہتے ہیں جی اس کا دل جاری ہو گیا، چونکہ دل نے حرکت محسوس شروع کر دی، حرکت کا ادراک شروع ہو گیا. یہ پہلا قدم ہے. تو یہ کیفیت. اچھا، یہ جو ہے نا یہ بہت ہی لذیذ کیفیت ہوتی ہے، تکلیف دہ نہیں ہوتی. اگر بندے کا جسم گدگداؤ تو مزہ آتا ہے نا، تو اگر دل گدگداؤ تو مزہ زیادہ آنا چاہیے نا. تو یہ بھی دل گدگدا جاتا ہے تو بندے کو ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے. بس وہ بندہ یوں کر کے کئی دفعہ بیٹھا رہتا ہے، وہ اس کو کیفیت محسوس ہوتی ہے. کئی دفعہ لیٹے ہے تو بس لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے. وہ عجیب سی بندے کی حالت کیفیت ہوتی ہے. اس کا دل کرتا ہے بس مجھے بیٹھے رہنے دو، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب. اس کا دل کرتا ہے مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے بیٹھے. اب یہ لذت جو اس کو محسوس ہوتی ہے، یہ دنیا کے کھانے پینے جماع کی لذتوں سے زیادہ عزیز لذت ہوتی ہے. یہ دل کی لذت ہے. جسم کے اعضاء سے دل سپیریئر، دل کی لذتیں باقی اعضاء کی لذتوں سے سپیریئر. سمجھ گئے نا؟ تو انسان کو یہ کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کا لطیفہ اوپر کی طرف موو کرتا ہے. اب جب وہ اوپر جاتا جائے گا یہ کیفیت ہوتی جائے گی. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لطیفہ اپنی اصل کو عالم امر میں پہنچ جاتا ہے، اپنی اصل کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے. اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اوپر گناہوں کے اثرات آئے تھے، لیکن اوپر کا عالم تو منور ہے نا. آئے تھے جب یہ روح آئی تھی تو اس وقت بھی اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں تھے گناہوں کے، ظلمت نہیں تھی، پاک تھی. دنیا میں چونکہ رہی جسم کے ساتھ تو جسم کی وجہ سے اعمال کے اوپر اثرات پڑے، برے اعمال کے. اب یہ واپس گئی اور اپنے اصل کے ساتھ واصل ہوئی تو وہاں کے نور کی وجہ سے اس پر نور کی کوٹنگ ہو جاتی ہے. یوں سمجھ رہے ہیں بات کو آسان سمجھنے کے لیے. اس روح کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ کوٹنگ ہو جاتی ہے. اس کوٹنگ کے بعد پھر یہ لطیفہ واپس اپنے اسی گھر کی طرف آتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اپنے
اسی اصل کی طرف واپس لوٹ آتا ہے. اس اصل میں واپس لوٹنے سے اب اس کے اندر ایک ذکر کی کیفیت آ جاتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. اب یہ چونکہ اس عالم کو دیکھ کے آیا لہذا اس عالم کی اس کیفیت کو لے کے ساتھ آیا. اب یہ رہائشی یہاں کا تھا، صفت وہاں کی لے کے آ گیا، سیر جو کر کے آ گیا، وہاں سے ہو کے جو آ گیا. اس لیے اب جب یہ واپس آتا ہے تو یہ ایسا ذاکر بنتا ہے کہ غفلت کا نام و نشان نہیں رہتا. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. اس میں افطار ہے ہی نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اب اس بات کی سمجھ آ گئی، اوپر جانا نیچے آنا. ہمارے بزرگوں نے اس کو سمجھانے کی خاطر یہ جو اوپر جانا تھا اس کا نام رکھا سیر اللہ. یہ جو لطیفے کو اوپر جانا تھا اس کا نام کیا رکھا؟ سیر اللہ. سمجھ گئے؟ جب لطیفہ اپنی اصل کے ساتھ وہاں واصل ہوا تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا سیر فی اللہ. اس کا کیا نام رکھ دیا؟ جب لطیفہ وہاں سے لوٹ کے آیا تو انہوں نے نام رکھ دیا سیر من اللہ. اور جب اس کی جگہ آ کر اپنے اصلی گھر میں پہنچ گیا تو انہوں نے لکھا سیر فی الاشیاء. تو ان کو سیور اربع کہتے ہیں. کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا. اس لیے کہتے ہیں کہ معرفت الہی کا راستہ سیور اربع کے اوپر منحصر ہے. سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء. 4 سیروں میں بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ 4 قدم میں، وہ 4 قدم کہہ دیں، 4 سیریں کہہ لیں، لیکن سیور اربعہ کا نام زیادہ کتابوں میں لکھا ہے. تو لطیفے کا اپنی اصل سے نکلنا، اس سے نکلنا، اصل کے ساتھ جانا، واصل ہو کر پھر واپس آنا، ذاکر بن کر، منور ہو کر، تو اس کو جو ہے انہوں نے اس طرح سے 4 سیروں کے ساتھ تشبیہ دی. کیا کیا سیریں ہیں جی؟ بولیں. سیر اللہ کون سی ہوئی؟ لطیفہ اوپر جا رہا ہے. پھر اس کے بعد سیر، یہ کیا ہوئی؟ اپنی اصل کے ساتھ واصل ہو رہا ہے. تو اس کی اصل کے ساتھ واصل ہونے سے اب اس کو وہاں کے انوارات، برکات مل رہی ہیں. تو وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں سے معرفت پا رہا ہے گویا. یہ سیر فی اللہ کہلایا. اور جب وہاں سے چلا تو پھر کیا کہا؟ سیر من اللہ. اب یہ واپس آ رہے اپنے اس گھر کی طرف، چونکہ زندگی تو یہاں گزارنی ہے نا. اور جب اس لطیفے میں واپس آ گیا تو پھر کیا کہا؟ سیر فی الاشیاء. تو ان کا نام ہے سیور اربعہ، 4 سیریں. کلیئر ہو گیا؟ بعض مشائخ نے اس کے لیے کچھ اور لفظ استعمال کر لیے. انہوں نے یہ جو سیر اللہ تھی اس کو انہوں نے کہا یہ عروج ہے لطیفے کا. کیا ہے؟ سیر اللہ کا دوسرا نام کیا؟ اور جو سیر فی اللہ تھی انہوں نے اس کا نام رکھا فنا. اور جو سیر من اللہ تھی اس کا نام انہوں نے نزول رکھا. اور جو سیر فی الاشیاء تھی اس کا نام انہوں نے بقا رکھ دیا. تو اب آپ چاہیں تو وہ لفظ استعمال کریں یا یہ کریں. سیور اربع میں کون کون سے لفظ استعمال ہوں گے؟ سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر فی الاشیاء. اور اگر دوسری لائن کے استعمال کریں گے تو فنا اور بقا، عروج اور نزول. چنانچہ کئی جگہوں پر ہوگا کہ لطیفے نے عروج کیا. تو جب لکھ دیں کہ لطیفے نے عروج کیا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ ادھر سے نکل کر عارضی گھر سے اپنی اصل کی طرف لوٹا. اور جب کہیں کہ لطیفے نے نزول کیا تو اس سے کیا مراد؟
کہ اصل سے واپس اس گھر کی طرف آئے. جب فنا کہیں تو اس سے مراد اپنی اصل کے ساتھ جو واصل ہو رہا ہے، اور جب بقا کہیں تو چونکہ آ کے اس نے زندگی تو یہاں گزارنی ہے نا اللہ کی یاد کے ساتھ، تو اس کو بقا کہہ دیا. تو اب یہ 4 سیروں کا ایک کنسپٹ آپ کا مکمل ہونا چاہیے. ہمارے 5 لطائف باری باری اسی طرح اپنی اصل کے ساتھ فنا حاصل کرتے ہیں. جو لطیفہ اپنی اصل کے ساتھ فنا پا لیتا ہے وہی ذاکر ہو جاتا ہے. پہلے قلب ذاکر بنتا ہے، پھر روح بنتا ہے، پھر سر، پھر خفی، پھر اخفا. 5 کے 5 لطائف جو ہیں یہ انسان کے اپنی اصل کے ساتھ واصل ہو کے ذاکر ہو جاتے ہیں. جب 5 واصل ہو جاتے ہیں پھر انسان کے اندر ذکر ایسی جڑ پکڑ سکتا ہے، بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا الفانی لا یرد، کہ فانی لوٹتا نہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے. کیا مطلب؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایسا ذاکر بن جاتا ہے کہ اب وہ غافل ہو ہی نہیں سکتا. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. یہ ایسی نعمت ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ کیوں کہا کہ الفانی لا یرد، فانی لوٹ نہیں سکتا؟ ہمارے مذاہب نے اس کو یوں سمجھایا، ان کا اچھا جی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی پھل پک جائے تو کیا اس کے بعد وہ کچا ہو سکتا ہے؟ کیوں جی ہو سکتا ہے. سنا کبھی کہ پکنے کے بعد کچا ہو جائے؟ اچھا اگر کوئی نوجوان بالغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد نابالغ ہو سکتا ہے؟ بس یہی ہے الفانی لا یرد کا مطلب، کہ ذکر میں وہ ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ اب شیطان کے حملے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ نے ایک بات کہی کہ جو بندہ فنائے قلبی حاصل کر لیتا ہے وہ شیطان کے حملوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم گمراہ تو کرے گے مگر اللہ عبادک منہم المخلصین، وہ میرے بندے لیس لک علیہم سلطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لطیفہ اپنی فنا بقا کو پا لیتا ہے انسان اللہ کے ان بندوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس لیے امام ربانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سالک کو چاہیے کہ محنت کر کے فنائے قلبی تو ضرور حاصل کر لے تاکہ انجام کا اچھا ہونا پکا ہو جائے. انجام کا اچھا ہونا. اچھا یہاں پر ایک سوال کہ یہ جو کہا گیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، تو کیا وہ فرشتے بن جائیں گے؟ پھر مطلب کیا ہوا؟ نہیں گمراہ کبیرہ کبھی مرتکب ہو سکتا ہے احیاناً، یہ تو کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اب اس بندے سے ایسا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نظر میں ناقابل معافی ہو. یہ ہر اس گناہ سے محفوظ ہو گیا جو اللہ کی نظر میں ناقابل معافی ہے. ہاں معافی کے قابل گناہ ہو بھی سکتے ہیں اور اللہ ان کو بخش بھی دے گا. انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے بنا کوئی. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کرے، اگر ہو بھی جائے تو قابل معافی ہی ہوگا. ایسا کوئی گناہ نہیں کرے گا جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہو. اس لیے فرمایا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں تیرا دور نہیں چل سکتا، تو ان کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا. وہ گناہ بھی کر بیٹھیں گے تو وہ مجھے منائیں گے رو دھو کے، اور جب تک منائیں گے نہیں ان کو چین ہی نہیں آئے گا. میری ایسی محبت ان کے دل میں جڑ پکڑ گئی. اللہ اکبر. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ اس موقع پر عجیب ایک بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں ایسے بندے کو جس کو فنائے کامل مل گئی
فرماتے ہیں کہ اگر اس کو 1000 سال کی عمر دی جائے اور 1000 سال وہ کوشش کرے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں، وہ اللہ کو بھول نہیں سکتا. ایسے اللہ کی یاد اس کے دل میں جو ہے وہ جڑ پکڑ جاتی ہے. سبحان، کیا نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو جب لطیفہ اوپر جاتا ہے تو تحرک، جب اصل کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے تو وہ جو حرکت تھی وہ آہستہ آہستہ اللہ 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 کی ایک ساؤنڈ سی بندے کو محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. جیسے اللہ 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 ہو رہی ہو نا، تو یہ بندے کو ایک ادراک خود ہوتا ہے، ایک ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو ذکر قلبی کہہ دیتے ہیں. چنانچہ اس کی وجہ سے ہر وقت انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، اللہ سے دھیان ہٹتا ہی نہیں. بھلانا بھی چاہو گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں. حضرت فرماتے ہیں مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس فنائیت اور بقائیت کے حاصل ہونے کے بعد اب اگر تفرقہ اس بندے پر ہوتا ہے تو ظاہر میں ہوتا ہے، باطن میں جمعیت ہوتی ہے. اس کے باطن میں اب ٹربولنس نہیں آ سکتی، اب جو بھی ہے ظاہر میں ہے. تو جو تفرقہ اب آئے گا وہ ظاہر میں آئے گا، وہ باطن میں اب کوئی اس کے جو ہے نا، یہ باطن سکہ بند چیز بن گئی اللہ کے ہاں، ماشاءاللہ. تو اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، قلب کا جاری ہونا، قلب کا اللہ اللہ کہنا، ذکر قلبی بھی سے کہتے ہیں. لیکن اس کی پوری صورتحال ایسی ہی ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب اس کی دہرائی کریں. کہاں سے شروع کریں گے؟ کیوں جی قاری صاحب؟ لکل شیء باب و باب العلم تکرار. قاری صاحب بس شروع کی بات بتا دیں، پھر سب کی باری آئے گی آہستہ آہستہ انشاءاللہ، بہت ساروں کی. نہیں آج سے چلیں، آپ کل سے شروع کر دیں، سارا ہی دہراتے ہیں جو آج میں نے شروع میں دہرایا. سارا شروع کہاں سے کیا تھا؟ خلق ہے نہیں، جسم کس کا ہے؟ کس جہان کی چیز ہے؟ خلق کی. اور روح عالم امر. بس آپ تشریف رکھیں. جسم عالم امر کی چیز، خلق کی چیز، اور روح عالم امر کی چیز. ٹھیک ہے. الا لہ الخلق والامر. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں اسی کا ہے خلق اور اسی کا ہے امر. ماشاء اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین. اب روح کے بارے میں کچھ اور بتائیے، اگلا پوائنٹ. ہاں جی، اسی سائڈ سے، اس سائڈ سے چلیں. روح کے بارے میں اس سے اگلی بات بتائیے. روح کا تعلق جسم کے کچھ سارے جسم کے ساتھ عام ہے، کچھ جسم کے ساتھ خاص. نہیں، اس سے پہلے بتانا ہے نا کہ روح کے بارے میں اللہ نے عام علم نہیں دیا، کم دیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ قلیل علم، تو پھر کیسے ہو گیا؟ تو کچھ مشاہد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے جو مقرب بندے، جو متقی پرہیزگار، والراسخون فی العلم، جن کو اللہ مشتبہات کا علم دے دیتا ہے، خود بتا بھی رہا ہے کہ میں دے دیتا ہوں، ان پر حقیقتیں کھول دیتا ہوں مشتبہات کی. جیسے اللہ نے ان پر حروف مقطعات کے علم کھول دیے، اپنے اسماء کے علم کھول دیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بھی علم ان خواص کے اوپر کھولا. ٹھیک ہے نا؟ ان خواص نے پھر کشف کی نظر سے دیکھا کہ روح جو ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ
عام ہے چند جگہوں کے ساتھ. مثال کوئی مثال دے سکتا ہے اس کی؟ بجلی کا بلب. بجلی کے بلب میں کیا ہے جی؟ دور سے اگر کوئی بندہ دیکھے تو پورا کمرہ ہی جو ہے نا وہ منور نظر آئے گا. آپ 2-4 فرلانگ چلے جائیں تو وہاں سے آپ اگر کہیں دیکھیں دور سے تو آپ کو یہ پورا کمرہ ہی روشن نظر آئے گا. بجلی کا گولا ہے جیسے. لیکن روشنی کا تعلق پورے کمرے کے ساتھ عام اور ان بلب کی جگہوں کے ساتھ. تو ہماری روح بھی اسی طرح ہے کہ روح جو ہے 5 جگہوں پر آ کر وہ ایک نور ہے جو پورے جسم میں پھیلا رہی ہے. یوں سمجھ لیجئے ان 5 جگہوں کا کیا نام؟ لطائف. تو کیا کیا نام جی؟ ہاں جی سیف اللہ. لطیف قلب، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. ماشاء اللہ. یہ 5 لطائف ہو گئے عالم امر کے. اور عالم خلق کے کون کون سے؟ نہیں، نفس پہلے، پھر جو ترتیب ہے وہ ہم اسی طرح ہی رکھیں. اچھا قالبیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ قالب سے بنا ہے اور قالب پورے جسم کو کہتے ہیں. لہذا قالبیہ جو ہے یہ پورا جسم ہی کہلاتا ہے. تو پورا جسم پھر اس کی نشاندہی کہاں ہے؟ سر کے وسط میں. سر کے وسط میں. ٹھیک. اچھا اب آگے قالبیہ کی پھر آگے تفصیل. قالبیہ کے اندر 4 عناصر سے، 4 اجزاء سے بنا. آج کل عناصر لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیے ہیں تو وہ کہیں یعنی غصے نہ ہو جائیں ہم سے، تو اس لیے ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ 4 اجزاء سے بنا. کون کون سے 4 اجزاء؟ آگ، پانی، ہوا اور مٹی. تو ٹوٹل یہ بھی 5 ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب عالم امر اور عالم خلق کے لطائف کا آپس کے اندر بھی ایک جوڑ ہے. جی قاری صاحب آپ بتائیے. قلب کا کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ ہے. آگے روح کا اور سر کا اور خفی کا اور اخفا کا ماشاء اللہ مٹی کے ساتھ ہے. تو یہ آپس میں جوڑ ہو گیا. اب جوڑ بنا قلب کا کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ نفس کی اصلاح کرو تو دل کی ہو جائے گی اور دل کی اصلاح کرو تو. اب یہ دونوں طریقے شریعت میں بتا دیے گئے ہیں. نفس کی اصلاح کا طریقہ اللہ نے خود فرما دیا کہ قد افلح من زکاہا، جو نفس کا تزکیہ کرے گا وہ فلاح پا گیا. تو نفس کے تزکیہ سے انسان کا سنورنا قرآن سے ثابت، اور قلب کے سنورنے سے انسان کا سنورنا کہاں سے ثابت؟ فرمان نبی علیہ السلام سے ثابت. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں گویا پکی نس کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نفس کے سنورنے سے قلب سنورتا ہے، قلب کے سنورنے سے. اب چاہیں تو آپ ادھر سے سیر شروع کریں اور چاہیں تو آپ، لیکن ہمارے متقدمین بزرگ جو تھے انہوں نے سیر کی ابتدا کہاں سے شروع کی؟ نفس کی طرف سے. کیوں؟ ہمتیں بڑی تھیں، خیر القرون کا زمانہ تھا. اللہ کی خاطر وہ اپنی قربانیاں دے سکتے تھے اور اللہ چاہتے تھے کہ میں فرشتوں کو دکھاؤں کہ میرے بندے میری خاطر دیکھو کیا کیا قربانیاں کر سکتے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. دیکھو بھائی تم کہتے تھے وہ یسفک الدماء ہے خون بہائیں گے، فساد مچائیں گے، اور دیکھو یہ تو میری محبت میں جاگنے والے راتوں کو، اداس ہونے والے میری خاطر، جان بہانے والے میری خاطر، تم میری خاطر اتنی قربانیاں کرنے والے اور تم فرشتوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. ایسے ایسے لوگ تھے الحمدللہ کہ فرشتوں کو حیرانی ہوتی تھی ان کے اعمال کو دیکھ کر. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ایک بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ جس پر فرشتے مومن سے حیران ہوتے، متعجب ہوتے ہیں. 3 موقع ایسے آتے ہیں.
فرماتے تھے پہلا موقع کہ جب ان کے اعمال دیکھتے ہیں نا کہ کتنی خلوص سے انہوں نے کیے، اور اس کے اجر کو دیکھتے ہیں تو فرشتے لکھنے والے کرامن کاتبین متعجب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ بندہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے نفس خبیث ہے، لیکن دونوں سے بچ بچا کے یہ کتنا اللہ کی رضا کی خاطر، کتنا اللہ کی محبت میں ڈوب کر عمل کر رہا ہے کہ اس کے اتنے عمل پہ ہیرے اور موتیوں کا بھاؤ لگ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین جب ان کے اعمال کا اجر دیکھتے ہیں نا تو حیران ہوتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ملک الموت ان کی روح کو قبض کرتے ہوئے متعجب ہوتے ہیں کہ کہیں اس بندے کی کوئی بے ادبی نہ ہو، یہ اللہ کا اتنا پیارا ہے، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہیرا پکڑا دو تو قیمتی ہونے کی وجہ سے نا اٹھانے والے کے ہاتھ میں نا ایک ارتعاش سا ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت سی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی روح قبض کرتے ہوئے ملک الموت کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا اتنا پیارا بندہ ہے، ایسے اعمال کیے ہیں، ان کی روح قبض۔ اور تیسرا فرمایا کرتے تھے کہ جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے تو گو وہ آ کر سوال پوچھتے ہیں، مگر مومن کے اعمال اور اس کے اللہ کے تعلق کی وجہ سے ان کی عظمت سے خائف ہو رہے ہوتے ہیں، ہیبت زدہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مومن۔ اچھا خیر، یہ تو درمیان میں بات آ گئی، تو ہماری بات کہاں تک تھی؟ ہاں، متقدمین کی بات تھی کہ اللہ نے ان کو اس کے لیے نفس کی اصلاح کے لیے یہ طریقہ دیا کیونکہ وہ ایسی کام کر کے دکھا سکتے تھے کہ جس پر فرشتوں کو بھی حیرت ہوتی۔ واقعی اب دیکھو کہ جو عورت المرأۃ متکلمۃ بالقرآن 20 سال جس کی زبان سے قرآن کے سوا کوئی لفظ ہی نہیں نکلا، کیا فرشتوں کو حیرانی نہیں ہوتی ہوگی؟ اللہ اکبر کبیر۔ امام ربانی مجدد فرماتے نے ایک مکتوب میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، فرماتے ہیں اس امت میں ایسے کاملین گزرے ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس امت میں ایسے کاملین گزرے ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور حضرت اپنے بعض خلفاء کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ میں کش میں دیکھتا ہوں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے معطل بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے، فنائیت و وقائیت کی زندگی گزارنے والے ایسے لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ نے ان بزرگوں کے لیے، بلند ہمتوں کے لیے کون سا راستہ چنا؟ نفس کا، تزکیہ نفس والا۔ اور یہی سلسلہ پھر امت کے اندر چلتا رہا کئی 100 سال تک۔ بالآخر امت کے جو مشائخ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اب وقت زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی جا رہی ہے، ہمتیں کم ہو گئیں، قوا ضعیف ہو گئے، یہ مجاہدے برداشت کرنا یا کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو ایسا نہ ہو کہ بھوک مرتے سارے ہی بھاگ جائیں۔ تو اللہ سے انہوں نے دعائیں مانگی کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایک ایسا راستہ کھول دیجئے کہ جس میں آسانی کے ساتھ تیرے بندے تجھ تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ سلوک کا طریقہ کھولا۔ ان بزرگوں کا نام تھا حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو اللہ نے یہ بتلایا کہ ہاں اب تم ذکر کرو قلب کا اور اس راستے سے اپنی اصلاح کا راستہ جلدی سے طے کر لو۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے جلدی طے؟ ذکر قلبی کرنے سے۔
سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیسے ہو جاتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے، اور ذات کی محبت بندے کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتی ہے. ان المحب لما یحب مطیع. اس لیے اس طریقے میں جو لوگ بیعت ہوتے ہیں نا، چند دنوں میں، بلکہ میں تو لمحوں میں کہتا ہوں، ایسے ان کی دلیاں بدلتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے، ایک ایک گھنٹہ وہ بیان کرتے ہیں داڑھی رکھو داڑھی رکھو، مجمع میں کوئی بھی نہیں رکھتا. وعدے لیتے ہیں لوگوں سے، مقرر حضرات، کوئی نہیں تک داڑھی رکھتا. اور اللہ کی شان، میں نے اپنی زندگی میں اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہا، اور میرے خیال ہے الحمدللہ لاکھوں نے رکھی. اللہ کی شان، سمجھے نا، یہ ہوتی ہے، توفیق مل جاتی ہے، محبت ان کے دل میں آتی ہے اللہ کی، وہ خود بخود رکھتے ہیں، خود بخود رکھ رہے ہوتے ہیں. چہرے بدل جاتے ہیں، پرسنالٹی بدل جاتی ہے، آنکھ کا دیکھنا بدلتا ہے، زبان کا بولنا بدلتا ہے، دل کا سوچنا بدلتا ہے، پاؤں کا چلنا بدل جاتا ہے، انسان بدل جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ اصلاح کا آسان راستہ، اس کو کہہ سکتے ہیں کمزوروں کا راستہ، مسکینوں کا راستہ. مسکینوں کا راستہ. ہمارے بزرگوں نے اس پہلے سلوک کو کہا متقدمین کا سلوک، اور اس کو کیا کہا؟ متاخرین کا سلوک. یہ متاخرین کا سلوک ہے. ان کے ساتھ اللہ نے آسانیاں کر دیں. ظاہری راستوں میں بھی کوئی آسانیاں ہوئی ہیں؟ کیسے؟ جی، پہلے بیل گاڑی، پھر ریل گاڑی، پھر مکہ مدینہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 16 دن لگتے تھے جانے میں. آج ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں 4 گھنٹے، اور ہوائی جہاز 1.5 گھنٹہ، کیا آدھا گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ، اتنا ہی ہے. اللہ نے ظاہری راستوں میں آسانیاں کر دی ہیں، تو کیا اپنی طرف آنے کے راستے کو آسان نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً آسان کر دیے گا. اس لیے آسانی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو ہم نے لطائف کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیں. اب کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، قلب کا جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ انسان جب اپنے دل کے اوپر ذکر کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اپنے قلب سے ما سوا کے خیالات کو نکال رہا ہوتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ذکر کرتے ہوئے بیٹھو، یہ سوچو نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کی رحمتیں آ رہی ہیں. تو جب ہم ہر چیز کو دل سے نکالتے ہیں تو ادھر کیا ہوتا ہے؟ اور اسباب کی دنیا میں خلا رہ نہیں سکتا. تو پھر اس کو کیا چیز بھر دیتی ہے؟ اللہ کا نور بھر دیتا ہے. اللہ کا نور آتا ہے، رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، فیض آتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں، دل کو منور کر دیتی ہیں. جب دل منور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جب جان آ جاتی ہے، یہ پہلے مردہ تھا پڑا ہوا، افمن کان میتن فاحییناہ، اب اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اس نور کی وجہ سے جو مراقبے سے ملا. اب اس کی وجہ سے پھر اس کو ایک زندگی مل گئی. یہ پہلے قلب میت تھا، اب یہ دل حی بن گیا، زندہ بن گیا. اب جب یہ زندہ بن گیا تو یہ اپنی اصل کی طرف جائے گا. کیوں؟ دستور یہ ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ. تو یہ اپنی اصل اس کی کہاں ہے؟ قلب کی عالم امر میں ہے. کل الروح من امر ربی، عالم امر سے آئی ہے، تو یہ عالم امر کی طرف اوپر جاتا ہے. اچھا، جب یہ جسم سے نکلنے لگتا ہے نا تو بعض سالکین اس وقت ایک تکلیف سی محسوس کرتے ہیں، چند دنوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلیف اصل میں وہ ایک روحانی سی ہوتی ہے. جیسے پرندہ نکلے پرندے سے تو پھڑپھڑاتا ہے،
یہ بھی پرندہ یہاں سے نکل رہا ہے، عالم امر کا پرندہ جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف، گھونسلے کی طرف۔ بہرحال جب یہ جاتا ہے تو اس کے جانے کی وجہ سے، چونکہ یہ دل سایہ ہے نا اس کا، تو اس کے اندر ارتعاش ایک محسوس ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش کیسا ہوتا ہے؟ نبض کی حرکت کی طرح، اس سے لطیف ہوتی ہے اور تیز ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال کیسے؟ پنکھے کی اور ایک اور بھی مثال دیتی ہے، بس سٹارٹ کر کے کھڑا کر دیں تو وہ اس طرح جو ہے بندہ پورا، ہاں وہ اس طرح، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، یہ ایسی نہیں ہوتی کہ بندے کو پریشانی ہو، نہیں، لذت محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ دل اس کیفیت کو جب فائنڈ کر لیتا ہے نا، ایک دفعہ فائنڈ کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ، تو بس دل کرتا ہے بس میں ایسے بیٹھا ہی رہوں اسی کیفیت میں، ایسے گدگدانے والی جیسے لذت ہوتی ہے نا، یوں محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس کو تحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ روح اپنی اصل میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اصل میں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں پہنچ کر وہاں کے انوارات سے یہ مزین ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی ظلمتیں ختم اور اس کے اندر وہاں کی نورانیت آ گئی۔ ٹھیک ہے، جب مزین ہو گئی، نور کا تہ چڑھ گئی، جب یہ لطیفہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا، اللہ کا رنگ ہے نا بھائی، صبغت اللہ، یہ جب اوپر گیا تو یہ اس رنگ میں رنگ گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ واپس اسی جہان کی طرف آیا، چونکہ زندگی تو یہاں گزارنی ہے نا۔ تو جب واپس آیا تو اس دل میں آ کر اس کی کیا کیفیت ہوئی؟ ذاکر۔ کیوں ذاکر ہوا؟ اس لیے کہ یہ اس جہان سے ہو کے آیا ہے کہ جہاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم امر میں جو کچھ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار، کوئی افطار ہی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی یاد ہے۔ اب یہ چونکہ وہاں سے ہو کے آ گیا نا، تو اب یہ ہمہ وقت ذکر کی صفت کو ساتھ لے کے آیا ہے، لہذا اب یہ ہمیشہ کے لیے ذاکر ہو گیا۔ اب اس پوری کارگزاری کو ہمارے بزرگوں نے سمجھانے کے لیے 4 لفظ استعمال کیے، اس کو کہتے ہیں سیور اربعہ۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر فی الاشیاء۔ اور بعض بزرگوں نے اس کے لیے اور لفظ استعمال کر لیے، وہ کون کون سے تھے؟ عروج، فنا، نزول اور بقا۔ اس لیے آپ فنا اور بقا کا نام سنتے ہوں گے جی، فنا اور بقا، لیکن سمجھ میں نہیں آتی شروع میں کہ فنا بقا کیا ہوتا ہے، لیکن اب اس کا سمجھنا نسبتاً آسان ہو گیا۔ عروج اور نزول سے بھی پتہ چل گیا کہ بھئی لطیفے نے عروج کرنا ہے اور پھر نزول کرنا ہے۔ اچھا، اب عروج، نزول، فنا، بقا، لیکن فانی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا الفانی لا یرد۔ کیوں ایسا فرمایا؟ ہاں جی، دی آنسر فرام دی برادرز، الفانی لا یرد، وائی؟ Yeah, speak loud. Inshallah, we will listen. Example, any example. Yeah, just like a fruit. Okay, when it becomes mature,
then it cannot become immature. It becomes ripe, then cannot become unripe. Or just like a young man, when he becomes adult, then he cannot become child. So that is called al-fani la yuraddu. Okay. جس طرح قلب کی یہ سیریں ہوتی ہیں اسی طرح لطیفہ روح کی، پھر اسی طرح لطیفہ سر کی، پھر خفی کی، پھر اخفا کی. پانچوں لطیفے باری 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 اپنی اپنی اصل میں سیر کرتے رہتے ہیں. جب پانچوں کو سیریں نصیب ہو جاتی ہیں تو یہ پھر بندے کو فنائے کامل بقائے کامل مل جاتی ہے. یہ بات ہے. ہاں، بقا کے لفظ سے باقی باللہ ان کو کہا گیا. خواجہ باقی ان کا نام تھا، لیکن ان کی بزرگی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو باقی باللہ کہا. جیسے عارف باللہ کہہ دیتے ہیں، عارف باللہ حضرت فلاں، اسی طرح ان کو باقی باللہ کہہ دیا گیا. کچھ کنسپٹ کلیئر ہوا؟ بات کی سمجھ میں آ گئی؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان ربی العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.